اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہے کہ خاکسار کو 21 اگست 2007 کو ایک میسج ملا۔ یہ میسج بھیجنے والے اپنا نام رپلائی ٹو قادیانی جو ہے یوٹیوب میں اس نام سے آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں آئی ایم سینڈنگ یو اے ویڈیو ان وچ آئی چیلنج یو اینڈ آل احمدیز ٹو ڈو مباہلہ وتھ می بٹ آئی نو یو ول ناٹ بیکاز یو آر لائک مرزا صاحب۔ اس کے بعد ویڈیو جب میں چلاتا ہوں تو ویڈیو میں جو ہے صرف ویڈیو میں کیا آتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے، چیلنج ٹو آل احمدیز اسپیشلی ٹو فضل احمدی، یہ صرف الفاظ جو لیٹرز آتے ہیں اس میں، اور پھر ویلکم ٹو دی وار آف رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ ایول، اور تیسری لکھائی جو اس میں آتی ہے وہ اس طرح ہے فضل احمدی آئی ایم ویٹنگ فار یور ریسپانس۔ اور اس کے بعد اپنے آڈیو میں یہ کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد فضل احمدی اور تمام احمدیوں کو چیلنج دینا ہے کہ آؤ مباہلہ کر لو، کیونکہ فضل احمدی دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی زیادہ بڑھ کے مار رہا ہے۔ الحمدللہ دوست، اب یہ تو کم سے کم سمجھے کہ فضل احمدی بہت بڑھ کر کے مار رہا ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فضل احمدی اور فضل احمدی جیسے جتنے بھی احمدی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مباہلہ کرنا چاہیں تو الحمدللہ آئی ایم ریڈی، اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ کوئی دن مقرر کر لو اور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کم از کم ویڈیو بنائیں اور ویڈیو میں دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہے وہ اتنے دنوں کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا۔ یہ میرا حاویہ مرزا صاحب والا حاویہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ حاویہ سے مراد جہنم ہوگا، یعنی کہ مر جائے گا، یعنی مرنے والا جہنمی میں جاتا ہے۔ کیا زبردست آپ کی سوچ ہے دوست، کیونکہ ہم احمدی تو یہ امید نہیں رکھتے کہ ہم مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امام کو مانے گا اور اس کی باتوں پر عمل کرے گا وہ تو پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو میں فضل احمدی اور تمام احمدیوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور مباہلہ کر لو، انکلوڈنگ مرزا مسرور احمد، اور جو کوئی بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اول تو کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ آج تک قادیانی کبھی بھی مباہلہ کے لیے سامنے نہیں آئے۔ ہمارے اسکالرز اور ہمارے علماء کرام نے قادیانیوں کو اتنے چیلنج دیے اور آج تک کوئی قادیانی سامنے نہیں آیا ذلت کے مارے۔ فضل احمدی کو خاص طور سے میں چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ فضل احمدی جو ہے بڑا پرجوش قسم کا بندہ لگ رہا ہے مجھے۔ میرے پیارے دوست، یہ جوش جو فضل احمدی کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ جو ہے صرف اور صرف حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیار کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ ناظرین، اس بیچارے کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیلنج دے رہے ہیں، کیونکہ مباہلہ، سب سے پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ مباہلہ کرنے کا حق کس کو ہے۔ مباہلہ صرف اور صرف نبی کر سکتا ہے، یا پھر نبی کے جگہ پہ اس کا قائم مقام خلیفہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مباہلہ کا چیلنج کوئی نہیں دے سکتا۔ اور مخصوص کیس میں ایسا آدمی مباہلہ دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ تو مباہلہ کا چیلنج دے۔ تو لہٰذا میں یہ رپلائی ٹو قادیانی بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نبوت کے دعوے دار تو نہیں؟
کیا آپ اس دور میں شیخ صاحب کے خلیفہ تو نہیں؟ یا کیا آپ کو اللہ نے الہاماً بتایا ہے کہ فضل احمدی اور تمام احمدیوں کو چیلنج دو؟ اور اگر بتایا تو آپ اپنی شکل کیوں نہیں دکھاتے جناب؟ میں تو اللہ کے فضل سے ہر کامنٹ میں جو ہے لائیو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہوں. تو یہ تو دجالی والا کام مجھ کو دکھتا ہے کہ آوازیں تو آتی ہیں آپ کی لیکن آپ شکل نہیں دکھاتے. خیر جو بھی ہو دوست، اس کامنٹ میں تو پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی احمدی کبھی ان کے چیلنج کو قبول نہیں کیا. میرے دوست میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 10 جون سن 1988 کے وہ اس دن کو یاد کریں جب ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمان علماء کو للکارتے ہوئے چیلنج دیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو، لیکن کوئی نہیں آیا. اور اس مباہلہ کے چیلنج کے بعد جنرل ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق اور زیادہ اپنے ظلم و بربریت میں بڑھ گیا. تو آپ نے 12 اگست سن 1988 کو مسجد فضل لندن سے اپنے خطبہ میں یہ بات کہا تھا کہ اب یہ شخص خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. لہذا 5 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدائے غیور کس طرح اپنے پیارے خلیفہ سیدنا مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کرنے کے لیے جوش میں آیا اور صدر مملکت پاکستان ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے پرخچے اڑے. یہ اس مباہلہ کے چیلنج ہی کا نتیجہ ہے. دوستو ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن چیلنج دینے کا حق جو قرآن کے روح سے میں بیان کیا ہوں آپ پہلے اس سے اپنے اس کو ثابت کریں تو میں چیلنج آپ کے قبول کرنے کو تیار ہوں. ناظرین اس کامنٹ میں انہوں نے اور ایک بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ کریم وتھ لو کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بات فضل احمدی نے جو کریم وتھ لو کے بارے میں بیان کی ہے کہ یہ جو ہیں کہ شیخ صاحب ہیں اور شیخ صاحب کو ذلت ہو گئی ہے. ناظرین آپ میرے تمام ویڈیوز کامنٹ کو دیکھ لیں، میں نے ہر کامنٹ میں کیا اللہ عالم الغیب و شہادہ یہ کریم وتھ لو جو شیخ صاحب ہیں یا کون ہے یہ تو مجھے کو نہیں پتہ، اللہ ہی کو معلوم ہے. ہاں یہ بات تو میں ضرور کہا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے ذلیل ہوئے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے بالی ووڈ کسنگ سین کے لیے اور بلو فلم اپنے دیکھنے کے لیے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ فلم کسنگ سین کو جو ہے شیخ صاحب نے اپنے فیوریٹ باکس میں رکھا تھا، اس لیے فضل احمدی کہتے ہیں کہ ذلیل ہو گئے. پھر آگے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے جیسا کہ ویڈیو بنا کر یہ بتایا کہ جی میں تو صرف آپ لوگوں کے ریاکشنز کو دیکھنے کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا کہ آپ لوگ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ شیخ صاحب کی جو عمر ہے اس عمر میں انسان کو سیکس کی اتنی ہوس نہیں ہوتی، لہذا شیخ صاحب کا کہنا کہ انہوں نے آزمایا وہ زیادہ فعال ہے. دوستو شیخ صاحب سے میری گزارش ہے کہ اور 2-4 نہیں 20-50 جو ہے اس قسم کے سینز جو ہے بلو فلم کے وہ اپنے جو ہے فیوریٹ باکس میں رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ننگا تو ہو چکے ہیں دنیا کے سامنے، ہی از اے نیکڈ مین ناؤ، اور پھر اس طرح جسٹیفائی کر اس عمر میں جو سیکس کی ضرورت نہیں ہے اور ہوس نہیں ہے. تو آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ جب چراغ جب بجھتا ہے نا تو اس کی لو بہت تیز ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب چونکہ جوانی تو ختم ہو گئی، بڑھاپے کے آخری ہچکی جو ہے لے رہے ہیں، تو ان کی وہ جو ہے نا سیکسچول جو کہتے ہیں کہ مطلب انسپائریشن وہ جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ اسی چراغ کے طرح کہ آخری وقت بہت لو تیز ہو جاتی ہے، تو ان کا سیکس اپیل جو بہت تیزی پہ ہے. اور یہ اسی سیکس اپیلی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کی بالی ووڈ کسنگ سین جیسی وہ ریانی چیز جو اپنا فیوریٹ باکس میں رکھے تھے. لہذا دوست یہ اس قدر یہ پھٹ چکا ہے کہ اس کے ایک ایک دھاگے نکل گئے ہیں، آپ اس کو رفو نہیں کر سکتے. اب یہ بہتر یہی ہے کہ اس شیخ صاحب کے معاملہ کو چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا معاملہ اٹھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ شیخ صاحب دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں. میرے پیارے دوستو میں اپنے ہر کامنٹ میں جو بات کرتا ہوں وہ میں مسیح السلام کی کتاب سے کرتا ہوں، لہذا مجھے امید ہے کہ مسیح السلام کے